اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام کے چوتھے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج 4 محرم ہے اور آج کا شہادت کا دن کی نسبت جو ہے وہ جناب حر علیہ السلام اور حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام اور دیگر صحابہ کے لیے مختص ہے۔ تو آج ہم قبلہ شہر یار عابدی صاحب سے پھر دوبارہ اسی موضوع پہ اس معاملات پہ گفتگو کریں گے۔ تو میں پھر آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا تفصیل سے کہ ہمارا کل کا آخر میں کہ کل ہم کس شہید کے بارے میں کروں گا۔ تو آج ہم حضرت حر علیہ السلام اور حضرت حبیب ابن مظاہر السلام کہتے ہیں۔ یہ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ قبلہ آج کا دن جو ہے چوتھی محرم ہے آج، تو ہمارے علماء نے آج کا دن جو مختص کیا ہے شہادت کے ذکر کے سلسلے میں، تو اس میں حضرت حبیب ابن مظاہر کا نام بھی آتا ہے اور حضرت حر کا نام بھی آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں گفتگو فرمائیے ان دونوں کی شہادت کے بارے میں، ان کے حالات زندگی کے بارے میں جو کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ آج کا دن جیسا کہ خود آپ نے ارشاد فرمایا حضرت حر یا حضرت حبیب یا اصحاب امام حسین علیہ السلام، اور اب کوشش یہی ہے کہ ظاہراً 20-22 منٹ میں جو ہے وہ کچھ اور موضوعات کو بھی کہ جو پبلک کے علم میں اضافہ ہو، اور خود ہمیشہ میری روش رہی ہے کہ جن کا ذکر ہوتا ہے وہ تو رہے۔ یہ ہمارے یہاں بڑا پرابلم ہوتا ہے، کچھ اگر ذکر کرو نا تو کچھ لوگ ہماری فیور میں کہیں گے کہ جی ان کا ذکر فلانے کا بہت ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں نا یہ تو بڑا گناہ ہو جائے گا۔ یہاں پہ کہنا چاہیے ان کا ذکر ہو گیا اور زیادہ کرنا ہے، جن کا نہیں ہوا ان کا بھی کرنا ہے۔ تو اب اصحاب امام حسین کے بارے میں ایک موضوع اگر بڑا تیزی سے ڈسکس کریں کہ جس میں لوگ بعض دفعہ سینسٹیو بھی ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ چلے گا کہ روایتوں کو پھر کیسے ملایا جاتا ہے۔ ایک روایت ایک خاص چیز کو بیان کر رہی ہوتی ہے اور دوسری روایت جو ہے وہ اس کی ضد لگتی ہے، لیکن وہ بیان کر رہی ہوتی ہے ایک خاص وقت کی چیز کو۔ مثال کے طور پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے 72 اصحاب کے ساتھ، لیکن اگر ہم گنج شہیدہ میں جائیں تو وہاں کتنے نام لکھے ہیں؟ ہاں وہاں پہ تو ایک اچھی خاصی تعداد 120 سے زیادہ ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن میں تجسس تو پیدا ہوا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے 72 اپنے اصحاب کے ساتھ، تو اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ شہدائے کربلا صرف 72 ہیں، کیونکہ اگر 72 امام حسین کے ساتھ ہیں تو خود وہ کتنے ہو گئے؟ بڑھ گئے۔ تو یہاں پر اصل موضوع یہ ہے کہ ڈسکشن یہ ہے کہ صبح عاشور جو امام حسین علیہ السلام نے فوج تشکیل دی تھی، اس میں 32 سوار تھے اور 40 پیادے تھے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 72 ہو گئے۔ یہ جو فگر ہے اس وقت کا ہے۔ اچھا 32 سوار اور 42 پیادے، 40 پیادے، تو ظاہر ہے کہ 72 ہو گئے۔ تو یہ 72 ہو گئے۔ اس میں حضرت حر تھے اس وقت؟ نہیں، اس وقت میرا ان کے بیٹا تھا؟ نہیں تھا۔ ان کے غلام تھے؟ نہیں تھے۔ حضرت علی اصغر تھے؟ نہیں تھے۔ حضرت قاسم تھے؟ نہیں تھے۔ پتہ چلا کہ کچھ لوگ اور بھی بعد میں آئے ہیں کہ جن کا بھی ذکر کریں گے ہم۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ فگر بڑھتا چلا گیا۔ اسی طرح سے اور بچے بھی تھے، مثال کے طور پر محمد ابن ابو سعید ابن عقیل، حضرت عقیل کے پوتے تھے محمد ابن ابو سعید۔ اسی طرح امام حسن کے فرزند تھے عبداللہ ابن حسن، کہ جو سب سے آخر میں شہید ہوئے ہیں۔ سب سے آخر سے مراد امام حسین کی شہادت سے بالکل پہلے، حضرت علی اصغر کے بعد امام حسین کی شہادت سے بالکل پہلے، کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو حضرت قاسم کے اس میں ہم ان کا ذکر کریں گے۔ تو یہ پھر تعداد بڑھ جاتی ہے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ اتنے ہیں تو لوگ کہیں گے یہ تو جی دین سے نکل گیا، خارج ہو گیا۔ نہ جی 72 کا ہم نے سنا ہے۔ بھئی آپ نے سنا ہے تو 72 سے یہ مراد ہے۔ یہ جب افراد داخل ہوئے تعداد بڑھ گئی۔ تو یہ کہا جاتا ہے یہاں پہ روایتوں کو جمع کرنا، کہ یہ روایت ایک خاص چیز کی جانب اشارہ دیر کر رہی ہے، یہ روایت جو ہے وہ خاص موضوع کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ ہمارے یہاں عموماً حضرت حبیب اور حضرت حر کا ذکر ہوتا ہے، حضرت حبیب کے بارے میں ذہن میں رہے کہ خود خاص موضوع کربلا میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حبیب جو ہے امام حسین علیہ السلام سے بڑے بھی تھے، اور یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے انتہائی عقیدت مند تھے بچپنے سے۔
اسی طرح ذہن میں رہے کہ 18 ذی الحجہ کو شہادت ہوئی ہے جناب میثم تمار کی. ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیونکہ مولا امیر المومنین کے وہ صحابی ہیں تو شاید بہت پہلے ہوئی ہوگی. یہ اسی زمانے میں ہوئی ہے. اچھا مطلب یہ کربلا کے واقعے سے جو 18 ہو گئی یعنی محرم سے 12 دن پہلے. 12 دن پہلے. اور اس سال ہوئی ہے یہ شہادت. تو کوفے کے بارے میں بہت فوکس ہونا چاہیے کیونکہ بعض دفعہ کوفے کی توہین ہو جاتی ہے. ہم نے بتایا تھا سابقہ پروگرام میں کوفے کے جو پاپولیشن تھی وہ الگ تھی، لیکن یہی کوفہ اکثریت اصحاب ائمہ علیہم السلام اسی کوفے کے تھے. شہداء کربلا بھی اکثر اسی کوفے کے تھے. اسی طریقے سے یہ بھی ذہن میں رہے کہ امام زمان علیہ السلام کا مرکز جو ہے وہ کوفہ ہوگا. ایران سے، یمن سے، دنیا کے مختلف علاقوں سے امام کے لیے زمین ہموار ہوگی، لیکن مرکز امام زمان علیہ السلام کوفہ ہوگا. یہ جو ہمارے یہاں منہ کھول کے کوفے کی توہین کر دیتے ہیں، یہ جو ہمارے منہ کھول کے سارے کوفے والوں کی توہین کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے. وہ افراد کہ جنہوں نے ائمہ کو دغا دیا وہ الگ ہیں. ان کے اہل کوفہ ہونے سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ تمام اہل کوفہ کی اب ہم مذمت کر دیں. اکثر اصحاب امام ائمہ علیہم السلام کوفے کے تھے، یاد رہے. اور جو صحیح معنی میں شیعت کی تبلیغ ہوئی ہے وہ کوفے سے ہوئی ہے. تو یہ چیزیں ضروری ہیں کلیئر کیے جائیں. تو حضرت حر بھی کوفے سے تھے کیونکہ فوجی تھے، تو یہاں سے تھے. تو ان دو کا ذکر ہوتا ہے. روز عاشور امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی تھے کہ جو شہید ہو گئے تھے بظاہر. وہ تھے جناب حضرت سوید بن ابی مطاع. یہ مانے جاتے ہیں کہ عاشور کے دن سب سے آخر میں شہید ہوئے ہیں. اب یہ شہید ہو گئے تھے، لیکن کیا تھے یہ اصل میں بے ہوش ہو گئے تھے. فوج سمجھی کہ یہ شہید ہوئے. فوج سمجھی کہ شہید ہو گئے. جب ان کے سر کاٹنے کا مسئلہ آیا تو اس وقت ان کی آنکھ کھل گئی. ان کی تلوار بھی جا چکی تھی. تو انہوں نے ایک دم سے گھبرا کے پوچھا کیا ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ امام حسین کی بھی شہادت ہو چکی ہے. جب یہ بے ہوش ہوئے تو امام کی شہادت نہیں. پھر انہوں نے اپنا خنجر نکالا. خنجر نکال کے انہوں نے جنگ کی. پھر یہ مارے گئے جناب حضرت سوید بن ابی مطاع. یہ ہوگا ان کا عام طور پہ کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں اصحاب کا ذکر ہو جائے تو جیسے بصرے سے امام کے ایک صحابی چلے تھے کہ جو عاشور میں شہید ہوئے. وہ کون تھے؟ جناب حفحاف ہے دو چشمی والا. حفحاف بن مہند، جیسے کہتے ہیں محمد، جیسے مہند راسبی. یہ بصرے سے چلے امام حسین کی نصرت کے لیے. کب؟ کہ جب جناب سلمان بن ابی رزین کا پیغام پہنچا. یہ وہاں سے چل دیے. کب پہنچے؟ اب یہ پہنچ گئے ہیں اس سرزمین پہ. مجمع دیکھا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. آنے کے بعد سوال کیا کیا ہو رہا ہے لوگوں سے. کہا کہ جنگ ہو. کس سے جنگ ہو رہی؟ کہا حسین ابن. کہاں ہے حسین ابن؟ کہ مار دیا. یہ دیکھو سب ابھی گھر والوں کو اسیر کیا جا رہا ہے، خیمے جل رہے تھے. تو جناب حفحاف بن مہند راسبی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اب پہنچے ہیں. ایک دم سے انہوں نے تلوار نکالی اور جنگ شروع کی. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے بعد سب سے بہترین جو مقاتلہ کیا ہے وہ کیا ہے جناب حضرت حفحاف بن مہند راسبی نے. ایک قتل عام کا بازار انہوں نے گرم کر دیا تھا. شہادت امام حسین کے بعد پہنچے ہیں. یہ ہمارے نہیں ذکر ہوتا. تلوار چلائی انہوں نے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے بعد جو سب سے بہترین مقاتلہ کیا ہے وہ حضرت حفحاف بن مہند راسبی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا. بصرے سے آئیں، کوفے کربلا پہنچے ہیں، امام حسین کے بعد پہنچے ہیں، امام حسین کے بعد شہید ہوئے ہیں. اب ان میں سے جب سر کاٹنے کی باری آئی ہے تو ذہن میں رہے کہ ایک سر کاٹنے کی باری آئی مثال کے طور پہ کس کی؟ جناب امام حسن کے فرزند کی، حسن مثنیٰ کی. وہاں پر اسماء ابن خارجہ ماں کی طرف سے ان کا رشتہ دار تھا. اس نے شفاعت کی کہ یہ میرا رشتہ دار لگتا ہے، بچہ ایسے کیوں مارتے ہو، جوان نہیں ہے. تو ان کی جان بچ گئی، لیکن ان کو قید کیا، بعد میں ان کو مدینہ بھیجا. تو یہ بھی اگر دیکھا جائے تو کربلا میں شہید ہو جانا چاہیے تھا ان کو، لیکن نہیں ہوئے. اسی طریقے سے دو اور افراد تھے جن میں تھے ایک جناب موقع بن ثمامہ الساعدی. یہ شہید ہوئے ہیں 1 سال کے بعد.
کربلا کے واقعے کے 1 سال بعد. جی. اور 6 مہینے بعد شہید ہوئے ہیں جناب سوار بن منعم. یہ لوگ بظاہر زخمی ہو چکے تھے. جب ان کے سر کاٹنے کی باری آئی تو ان کے قبیلے والوں نے ان کو لے لیا سورس لڑائی، لیکن یہ بعد میں قید کر دیے گئے تھے، جن میں سے سوار بن منعم زخموں کی وجہ سے شہید ہوئے 6 مہینے بعد. اور جناب موقع بن ثمامہ ساعدی کو گرفتار کر کے بحرین بھیج دیا تھا. تو 1 سال کے بعد شہید ہوئے ہیں جناب سوار بن منعم، اور ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا تھا اور طوق اور ہتھکڑیوں کے ساتھ 1 سال کے بعد. اب یہاں سے پچھلی گفتگو کو اب ملایا جائے کہ یہ تمام اصحاب حضرت مسلم سے لے کر اب ان میں جو ہے وہ جو امام حسین کے جو نمائندے تھے سب سے بڑھ کر حضرت مسلم تھے، لیکن ساتھ میں عبداللہ ابن یختر بھی گئے تھے ان کے بعد، اور جناب قیس بن مستحر سیداوی بھی تھے، اور بصرے میں جو تھے جناب حضرت سلیمان بن ابی رزین تھے. شہداء کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے شہید تھے حضرت سلیمان بن ابی رزین. وہ کربلا کے شہید بصرہ تھے. وہ ہیں یہ پوری تحریک کربلا کے شہداء، لیکن وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے پہلے شہید بصرہ میں ہو رہے ہیں. کون؟ حضرت سلیمان بن ابی رزین. آخری شہید جو ہیں وہ 1 سال کے بعد ہو رہے ہیں کہاں پر؟ بحرین میں. کون؟ حضرت موقع بن ثمامہ ساعدی. یہ سب ملا کے شہداء کربلا ہیں. اب ان کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے واقع کربلا سے پہلے یعنی عاشور سے پہلے، عاشور کے بعد، کربلا میں، اور کربلا سے باہر. یہ سب ملا کے ہیں. بلکہ موقع بن ثمامہ ساعدی کے بارے میں شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، 2 سال کے بعد شہید ہوئے. اچھا 2 سال. اس کو میں کل کلیئر کر دوں گا. اور بظاہر 2 سال کے بعد. یہ سب شہداء کربلا ہیں. جناب حر کے بارے میں مطلب ہم جو سنتے رہتے ہیں کہ وہ ساری رات جی مطلب یہ کہ 9 محرم کی رات کو کروٹیں لیتے رہے، ٹہلتے رہے، اور ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ کیا کوئی صلاح کا امکان ہو گیا یا کوئی ایسی بات ہو گئی. تو جب پتہ لگتا تھا کہ نہیں، اور عمر سعد جو ہے لعنت اللہ وہ آمادہ ہو گیا ہے جنگ پر، اور اس نے جنگ کا پہلا تیر بھی پھینک دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت حر سے نہیں رہا گیا. انہوں نے اپنے بیٹے سے اور کیا کہتے ہیں اپنے غلاموں سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، میرے ہاتھ باندھ دو. اور کربلا کے پہلے شہید بھی حضرت حر، جو ہمارے سننے میں آتا ہے کہ حضرت حر کے بارے میں جو ہے کچھ چیزیں بڑی تیزی سے کلیئر کریں. حضرت حر ایک تو کمانڈر تھے، تقریباً 2000 کی فوج ان کے پاس تھی. نفسانی اعتبار سے ایک پاک فرد تھے. اچھا، یزید کی بیعت کے خلاف تھے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ مخالفت کا اعلان کرنا بڑا مشکل کام تھا. اس زمانے میں قتل کر دیے جاتے تھے، جائیدادیں ضبط ہو جاتی تھیں، گھر والے جو ہے وہ قید ہو جاتے تھے. تو اس چیز سے ایک بڑی تعداد ڈرتی تھی. یزید کی فوج میں بھی ایک بہت بڑی تعداد، بہت بڑی تو خیر نہیں، ایسی تعداد بھی تھی کہ جو اس میں کھڑے تھے اور ان کو یقین نہیں تھا کہ امام حسین سے جنگ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر کچھ ہوا تو ہم ادھر آ جائیں گے. اور اس میں سے نکلے تھے کچھ لوگ، اور کچھ نے نکلنا چاہا تھا لیکن دریا کراس نہیں کر پائے تھے. تو حضرت حر بھی انہی میں سے تھے. لیکن ان لوگوں کو اتنا زیادہ جسے کہا جائے نا کہ وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی امکان وہ نہیں تصور کر رہے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ وہاں پر تھے. اچھا، اب یہ کہ اس کو تیزی سے بیان کرتے ہیں کہ وہ اس میں پریشان تھے اور اندر سے دل سے راضی نہیں تھے. 2 افراد جو ہیں وہ ایک جیسی کنڈیشن میں تھے، ایک یزید، ایک عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. یہ ہمیں پورا نام لینا چاہیے. ہم لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں عمر سعد عمر سعد عمر سعد. یہ ہمارے دیگر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ سب تو شیعہ تھے. عمر سعد جب ہم کہہ دیتے ہیں نا تو کلیئر کرنا چاہیے عمر سعد ابن ابی وقاص. یہ ابی وقاص کا بیٹا تھا، صحابی زادہ. ٹھیک. حرملہ جو ہے سوری اپنا شمر جو ہے ذوالجوشن، یہ بھی ذوالجوشن صحابی تھا. یہ پوری ایک فہرست ہے صحابی زادوں کی. جو خود یزید جو ہے وہ اہل سنت کے نزدیک تابعی اور صحابی زادہ ہے. تو عمر سعد اور حر یہ دونوں تقریباً ایک کنڈیشن میں تھے.
دونوں جانتے تھے کہ امام حسین حق پہ ہیں، دونوں جانتے تھے کہ یزید جو ہے وہ حق پر نہیں ہے. یہاں پر یہ کمانڈر تھے حضرت حر، اور وہ جو ہے سمجھے کمانڈر ان چیف تھا. عمر سعد بھی نہیں چاہتا تھا امام حسین مارے جائیں، یزید بھی نہیں چاہتا تھا، وہ اپنا حضرت حر بھی نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین مارے جائیں. عمر سعد نے بھی، اس کو تو لیٹر مل گیا تھا تہران کی حکومت کا، رائے کی حکومت کا، تو وہ کہتا تھا تو میں نکل جاؤں. عبید اللہ بن زیاد نے کہا یہ تو بعد میں جانا، ابھی یہ والا کام کر لو. یہ والا کام کرنے کے درمیان بھی عمر سعد نے کئی دفعہ امام حسین کو اس طرح سے بچانے کی کوشش کی کہ امام حسین نکل جائیں، مجھ سے جان چھوٹے، پھر میں اپنے جاؤں اپنا کام کروں، دین بھی مل جائے دنیا بھی مل جائے. لہٰذا اس نے امام حسین سے بات چیت کی. یہ بات چیت جو ہے لیک آؤٹ ہوئی کس کے ذریعے سے؟ شمر کے ذریعے سے. شمر نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ یہ حسین بن علی کو ڈھیل دے رہا ہے، یہ حسین بن علی پر سختی نہیں کر رہا ہے. یہاں سے پھر اسی شمر کے ذریعے سے لیٹر آیا عبید اللہ بن زیاد کا، کس کے پاس؟ عمر سعد ابن ابی وقاص کے پاس، کہ اگر تم حسین بن علی سے جنگ کے لیے تیار ہو تو صحیح ہے، وہ اللہ جو ہے یہ کمانڈ جو ہے شمر کو دے دو. یہاں سے عمر ابن سعد نے کہا یہ تو دنیا جاتی بھی نظر آ رہی ہے. آخر میں بھی شب عاشور امام حسین نے شمر سے اس سے عمر سعد سے ملاقات کی اور کہا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ رے کی گندم تمہیں نصیب نہیں ہوگی. واضح کہہ دیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ رے کی گندم تمہیں نصیب نہیں ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں بانس پہ تمہارا سر ہے اور کوفے کے بچے پتھر مار رہے ہیں. اس کو یہ بات اتنی بری لگی، اس نے کہا اگر رے کی یعنی تہران کی اگر گندم مجھے نہیں ملی تو کیا ہوا، جو تو ملے گا. یہ کہہ کے اس نے امام حسین سے منہ موڑا شب عاشور. یہ بھی اس وقت رات بھر پریشان رہا ہے عمر سعد، یہ بھی رات بھر پریشان رہا ہے. یہاں پر اس نے جناب کون پریشان رہے؟ حضرت حر بھی پریشان رہے، یہ بھی پریشان رہا. صبح جو ہے وہ فیصلے کا وقت تھا. حر نے آخرت کو مقدم کیا، عمر سعد نے جو ہے وہ دنیا کو مقدم کیا. حر نے عمر سعد سے پوچھا کیا حسین بن علی سے جنگ ہوگی؟ جناب حر نے عمر سعد سے پوچھا کہ حسین بن علی سے جنگ ہوگی. اس عمر سعد نے لعنت اللہ نے عمر سعد بن ابی وقاص نے کیا کہا؟ ہاں جنگ ہوگی، کم ترین جنگ یہ ہے کہ سر تن سے جدا ہوں گے. یہ سن کے جو ہے وہ گھبرا گئے حضرت حر، یعنی اس کا مطلب ہے معاملہ خراب ہو رہا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ اتنا نہیں آگے بڑھے گا، اور وہ اس پہ بھی شرمندہ تھے کہ امام حسین کو گھیر کے لانے والا تو میں ہوں یہاں تک. یہاں پر جب ہوا اور ادھر سے کیونکہ کمانڈ جاتی بھی نظر آ رہی تھی حرملہ کے پاس، یہ وہ وقت تھا کہ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ تیر چلایا امام حسین کے خیمے کی جانب اور کہا تمام لشکر کو مخاطب کر کے کہ تم گواہی دینا. کس کو؟ کہ پہلا تیر میں نے چلایا. گواہی کس کے پاس دینا؟ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، تاکہ یہ میری رضا کی حکومت نہ چلی جائے. یہ نہ ہو کہ امام حسین سے میری ساس باس تھی. تم گواہی دینا کہ عبید اللہ ابن زیاد امیر کے پاس کہ پہلا تیر میں نے چلایا. جب اس نے تیر چلایا تو ہزاروں تیر چلے. وہ جو تیر چلے ہیں اس میں ایک اچھی بڑی تعداد اصحاب امام حسین کی شہید ہو گئی تھی. اس کو کہا جاتا ہے حملہ اولا. اس کے بعد جو پہلے شہید ہیں وہ حضرت حر ہیں. اچھا، مطلب یہ کہ جیسے ہم سنتے آئے ہیں کہ سب سے پہلے شہید اس اعتبار سے کہ جب تن بتن ایک کی لڑائی ہوئی ہے، انڈیویجول جو ہوئی ہے اس میں حضرت حر پہلے ہیں، اور ادھر دیکھا جائے تو وہ اصحاب پہلے ہیں. جی بہت شکریہ قبلہ، بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی اور بہت سے نئے نئے پہلو شہادت کے سامنے آئے. تو انشاءاللہ آپ سے کل پھر گفتگو کسی موضوع پہ اور کسی نئے شہید کے سلسلے سے گفتگو جاری رکھیں گے. تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ کل اسی پروگرام میں اسی وقت آپ کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.